الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، بزم ہستی کو اس نے سنوارا بہت۔ آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا، پھر اس کو ہونٹوں سے چوما بہت۔ تیرے صدیق فاروق عثمان علی، سب کا امت میں اونچا ہے درجہ بہت۔ تیرے اصحاب نے تجھ کو چاہا بہت، تجھ کو سوچا بہت، تجھ کو پرکھا بہت۔ تیرے اصحاب نے تجھ کو چاہا بہت، تجھ کو سوچا بہت، تجھ کو پرکھا بہت۔ سید ولد آدم شفیع الامم، ناجش بزم عالم جمیل الشیم۔ تیرے رستے پہ چلنا نہ چھوڑیں گے ہم، چاہے ہم کو ستائے یہ دنیا بہت۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے بےتاب سارا زمانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بطحا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، ہر سمت درودوں کی سلاموں کی ہے لڑیاں، گلیوں میں بازاروں میں تیرے نام کا چرچا، گلشن کی ہر ایک رنگ میں گل میں تیری خوشبو، رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا، موجوں کی روانی میں تلاطم میں بحر میں خاموش کناروں میں تیرے نام کا چرچا، غلمان ملائک میں فردوس میں حوروں میں جنت کے نظاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ کہتا ہے قمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائیں، قمر یعنی چاند، کہتا ہے قمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائیں، انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا، مسجد ہو کے محراب منبر کے مصلی، ہم کو ملا چاروں میں تیرے نام کا چرچا، آقا تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا، صدیق میں فاروق میں عثمان میں علی میں تخصیص ہے اصحاب میں، ان چاروں کی ورنہ سارے تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ معزز حاضرین، یہ ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے۔ ربیع الاول ہی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، اور اسی ماہ مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی ولادت سے 3 ماہ پہلے
آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا، آپ یتیم ہو گئے تھے، یتیم کہ جس کے والد بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جائیں وہ بچہ یتیم ہو جاتا ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں مجھے کافی دیر کے بعد پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں، اس لیے کہ وہ حمل بھی عجیب حمل تھا۔ حاملہ عورتوں کو جس طرح تکلیف محسوس ہوتی ہے، بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس طرح کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور میں نے کچھ عجیب حالات دیکھے۔ میں کہیں کو جاتی تھی، درخت جھک جاتے تھے، زمزم کے کنویں پر میں پانی لینے کے لیے پہنچتی تھی تو زمزم کا پانی کنارے کے بالکل قریب آ جاتا تھا، اور جیسے ہی میں نے پانی بھرا وہ پانی پھر نیچے چلا جاتا تھا، اور مجھے دیگر عورتیں روکتی تھی، اے بی بی آمنہ تم یہی روکے رکھو، تمہارے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ سے ہمیں پانی آسانی کے ساتھ دستیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے دھوپ کے اندر کوئی کام کرنے کی ضرورت پیش آتی تو میں دیکھتی تھی بادل کا ایک ٹکڑا میرے سر پر سایہ کیے ہوئے ہوتا تھا۔ ایک عجیب کیفیت تھی جب میں حاملہ تھی، عجیب احوال تھے۔ اور پھر وہ بھی دن آیا جب ولادت کا وقت قریب تھا تو آسمان پر ایک سرخ ستارہ چمکا۔ تورات کے اندر تھا کہ جب نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے، جب نبی آخر الزماں اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے تو آسمان پر ایک سرخ ستارہ چمکے گا۔ آسمان پر سرخ ستارہ چمکا، یہودیوں کے اندر کھلبلی مچ گئی، یہودی لوگ اپنے گھروں سے نکلے اور انہوں نے کیا کہا کہ جاؤ دیکھو کون عورت حاملہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی یہودیہ عورتوں کو دیکھا تو ان کو کہیں اطلاع نہ ملی۔ ایک شخص مکہ کے اندر پہنچا، مکہ کے اندر اس نے اعلان کیا کہ تم میں حاملہ کون ہے، تو پتا چلا عبداللہ کی بیوی بی بی آمنہ وہ حمل سے ہے۔ اس یہودی کو جیسا پتا چلا کہ آمنہ حمل سے ہے، قریشی خاندان کی بی بی آمنہ حمل سے ہے، فوراً وہ یہودی اعلان کرتا ہے، اور وہ اعلان عجیب اعلان تھا، وہ اعلان ایک انوکھا اعلان تھا، اور وہ اعلان یہودیوں کو یہ تھا کہ سنو اب بنی اسحاق سے نبوت منتقل ہو کر بنی اسماعیل کے اندر آ گئی، بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر نبوت اب بنی اسماعیل کے اندر آ چکی ہے۔ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ ہاں یہ نبی آخر الزماں ہے، ان کو پتا تھا تورات کے اندر، انجیل کے اندر جو آپ علیہ السلام کی پیشین گوئیاں تھیں، جو علامات تھی، جو نشانیاں ان کے اندر ذکر تھی، ان کو معلوم تھا، مگر آپس کے بغض و عداوت کی وجہ سے کہ یہ بنی اسماعیل کے اندر نبی کیوں پیدا ہوا، بنی اسرائیل کے اندر نبی پیدا ہونا تھا۔ جب ایک لمبی مدت سے انبیاء کا سلسلہ بنی اسرائیل کے اندر ہوتا ہوا آ رہا ہے، اس نبی کو بھی بنی اسرائیل کے اندر یعنی بنی اسحاق کے اندر پیدا ہونا تھا، بنی اسماعیل کے اندر پیدا کیوں ہوا؟ بنی اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام کے، حضرت اسحاق کے والد حضرت ابراہیم کے بیٹے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کہ جن کو عبرانی زبان کے اندر اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک لمبی فہرست انبیاء کرام کی چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو یہ یہودی لوگوں کی عداوت تھی، دشمنی تھی، یہ اس بغض و عداوت کی وجہ سے یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ ہاں یہ نبی آخر الزماں ہے۔ وہ سرخ ستارہ آسمان پر چپکا جو آپ کی ولادت کے وقت کا قریب تھا، اور جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے، بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ عجیب بات تھی، ہمارے گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے چراغ کے اندر تیل نہیں تھا، لیکن میں نے کچھ عجیب بات دیکھی، اور وہ عجیب بات یہ تھی کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو، اس لخت جگر کو، اس نور نظر کو جیسے میں نے لٹایا تو وہ میرا بیٹا اللہ رب العزت کے لیے سجدہ کر رہا تھا، سجدے میں وہ میرا بیٹا تھا۔
میں نے ایک اور بات دیکھی، جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو کسرا بادشاہ کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹے، اور فارس کے اندر ایک آگ جل رہی تھی جو 1500 سے جلتی ہوئی آ رہی تھی، اور وہ آگ کبھی بجھی نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام کے پیدا ہوتے ہی وہ آگ اچانک بجھ گئی۔ آتش پرست فارس کے اندر جو لوگ آگ کو مانتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ 1500 سال تک جلتی ہوئی آگ کبھی بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی، مگر جیسے ہی نبی آخر الزماں، حق والا، ایک والا، اللہ رب ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کا پیغام دنیا کو سنانے والا، ایک ایک کی دعوت دینے والا، ایک قرآن کی طرف بلانے والا، ایک اللہ کی طرف بلانے والا جیسے ہی دنیا کے اندر قدم رکھتا ہے وہ آگ اچانک بجھ جاتی ہے، اور کسرا بادشاہ کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس نے لوگوں سے مختلف تعبیریں پوچھی، تو تعبیر بتانے والوں نے تعبیر یہ دی کہ 14 کنگرے جو ٹوٹے ہیں، 14 بادشاہتیں آپ کے خاندان میں رہیں گی، اس کے بعد یہ بادشاہت عرب والوں کے پاس چلی جائیں گی، ان مسلمانوں کے پاس چلی جائے گی۔ نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ایک بابرکت مبارک ولادت ہے، اور کیسی مبارک ولادت ہے کہ جب نام رکھنے کا دن آیا، جب 7واں دن آیا تو سب لوگ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر جا رہے تھے، آپ کی تعریفیں کر رہے تھے، آپ کی بڑائی کے بول بول رہے تھے، آپ کے گن گا رہے تھے، آپ کے حسن کے، آپ کی خوبی کے، آپ کے حسن و جمال کے وہ تعریفیں کر رہے تھے۔ چنانچہ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ محمد وہ ذات کی جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریفیں کی گئی۔ آپ احمد بھی ہیں، آپ محمد بھی ہیں، آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ طائف کے قریب ایک گاؤں تھا جس کے اندر بنو سعد قبیلہ رہتا تھا، اس قبیلے کی 10 عورتیں چلیں، مکہ کے اندر چلیں، تاکہ مکہ کے بچوں کو لے کر اپنے یہاں پر تربیت کریں، پرورش کریں، ان کو دودھ پلائیں، اور اس کا نذرانہ، اس کی اجرت ان کے والد سے لیں۔ چنانچہ ان 10 عورتوں میں سے ایک بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ آپ کے پاس ایک گدھی تھی، آپ کے پاس ایک اونٹنی تھی، اونٹنی آپ کے پتلے اور کمزور تھی، گدھی کے اوپر آپ کا سامان لدا ہوا تھا، آپ ٹھہر کے جا رہی تھی۔ 1-2 مرتبہ ان 9 عورتوں نے آپ کا انتظار بھی کیا، مگر اس بار انہوں نے صاف کہہ دیا، بی بی حلیمہ ہم آپ کی وجہ سے لیٹ ہو جاتے ہیں، اس بار ہم آپ کا انتظار نہیں کریں گے، آپ خود آ جائیں۔ چنانچہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی کمزور اونٹنی پر آرام سے ٹھہر کر مکہ پہنچ رہی ہیں۔ یہ 9 عورتیں مکہ پہلے پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام کے گھر یہ عورتیں داخل ہوئیں اور ان عورتوں کو پتا چلتا کہ ہاں ان کے والد نہیں ہیں، وہ عورتیں سوچتی جب والد نہیں ہے، بیٹا یتیم ہے تو ہمیں اس کی زیادہ اجرت نہیں ملے گی۔ وہ اس بات کو سن کر اس بچے کو چھوڑ کر چلی جاتی تھی، دیگر عورتیں چھوڑ کر چلی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا مکہ کے اندر آئیں، ان کو کوئی بچہ نہ ملا سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو کوئی اور بچہ نہ ملا سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ آپ کے پاس آئیں، ان کو پتا چلا بچہ یتیم ہے، بچے کے سر کے اوپر باپ کا سایہ نہیں ہے، مگر جیسے ہی انہوں نے بچے کے اوپر سے چادر کو ہٹایا، آپ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، آپ کے اوپر سے جیسے ہی چادر مبارک کو ہٹایا گیا، آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے بی بی حلیمہ سعدیہ کو دیکھا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ اس بچے کے اندر ایسی کشش تھی، ایسی جاذبیت تھی کہ میں اپنا دل ہی دے بیٹھی، اور میں نے
अपने खाविंद से कहा कि देखो बच्चा तो यतीम है, बच्चे की उजरत हमें ज्यादा तो नहीं मिलेगी, लेकिन मैं इस बच्चे की मुस्कुराहट को देखकर, इसके हुस्न जमाल को देखकर, इसकी खूबसूरती को देखकर अपने दिल को मैं तसल्ली दे दिया करूंगी, लिहाजा मैं इस बच्चे को लेकर जाती हूँ। उनके खाविंद ने भी फौरन कहा असल्लाहु अन यजअला लना फीही बरका, हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बच्चे के अंदर हमारे लिए बरकत रखे। चुनांचे वो वक्त आया कि हजरत हलीमा सादिया को उनके खाविद ने उस बच्चे को लेकर बिठा दिया कि आप ऊंटनी पर बैठें, और खुद वो उनके शोहर आगे ऊंटनी पर बैठ रहे थे। ऊंटनी चलने के लिए तैयार नहीं हुई। आप जैसे ही उतरे ऊंटनी फौरन चलने के लिए तैयार हो गई। आप फिर उस ऊंटनी पर सवार हुए, आप बैठे, मगर ऊंटनी चलने के लिए तैयार नहीं हुई। समझ में बात नहीं आ रही थी। चुनांचे बीबी हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को आगे बिठाया गया और आप फिर खुद पीछे बैठे, तब वो ऊंटनी चली। इसमें क्या मामला था? वो ऊंटनी इशारा कर रही थी, वो ऊंटनी ये बात समझाना चाहती थी, ए हलीमा के खाविंद, इस हलीमा की गोद के अंदर जो सदर नशी है, पहले इस सदर नशी को मकाम सदर पर पहुंचाया जाए, उसके बाद मैं चलूंगी। अगर आप इसको पीछे बिठाओगे, खुद आगे बैठोगे, मैं हरगिज़ एक कदम नहीं चल सकती, मेरा एक कदम चलना मुझ पर हराम है। और फिर क्या हुआ? वही ऊंटनी जो कमजोर थी, जो पतली दुबली थी, जिसकी रफ्तार तेज नहीं थी, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत बीबी हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी गोद के अंदर लेकर आपको लेकर बैठती हैं, आप आगे बैठी, पीछे इनके खामिद बैठे, तो उस ऊंटनी के अंदर एक ऐसी बिजली सी आई कि वो ऊंटनी दौड़ते दौड़ते उन 9 औरतों को भी छू लिया जो 9 औरतें पहले सफर कर चुकी थी, जो अमीर बच्चों को लेकर पहले जा चुकी थी, क्योंकि उनके दिल के अंदर ये नियत थी कि अगर हम इस मोहम्मद को लेकर जाएंगे तो हमें इस बच्चे की उजरत ज्यादा नहीं मिलेगी। इस बच्चे को गरीब छोड़कर चली जाती थी, और उधर बीबी आमना के दिल पर एक जख्म लगाकर चली जाती थी। एक तो पहले ही सदमा शोहर नहीं है, फिर दूसरा ये सदमा कि बेटे को, बच्चे को नहीं ले जा रही थी। वो सोचती होंगी आज मोहम्मद के अब्बा होते तो भी मेरे बच्चे के लिए खेल खिलौने लाते, लेकिन बीबी आमना को क्या पता था कि मोहम्मद के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत चांद को खिलौना बना लेंगे। वो सोचती थी कि मेरे बेटे को टूरिस्ट पर कौन ले जाएगा, घुमाने फिराने के लिए, सैर करने के लिए कौन ले जाएगा। लेकिन बीबी आमना को क्या पता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अर्श पर, मेराज पर बुला लेंगे। सुभान अल्लाह। वो वक्त आया कि हजरत बीबी हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर के अंदर पहुंची। आपकी छातियों के अंदर जो दूध नहीं था, क्योंकि खाया पिया कुछ नहीं था, आपके अंदर भी दूध आ गया। बकरियों के थनों के अंदर दूध नहीं था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत की वजह से उन बकरियों के थनों के अंदर भी दूध आ गया। और सिर्फ दूध नहीं, खुद हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि हमने अपने घर के सारे बर्तन भर लिए दूध से, मगर वो दूध कम नहीं हो रहा, दूध उतना का उतना ही है। और फिर मुझे अपने शोहर की वो बात याद आई जो मेरे शोहर ने कहा था, असल्लाहु अन यजअल लना फीही बरका, के हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बच्चे के अंदर हमारे लिए बरकत रखे। वो बरकत मैंने खुद अपनी आंखों से देखी कि हमारे घर के सारे बर्तन बकरी के दूध से भरे हुए। एक अजीब बात, शीमा जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रजाई बहन थी, दूध शरीक बहन थी, शीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये बाद में ईमान ले आई थी। शीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोटे थे तो हजरत हलीमा सादी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बेटी शीमा से कहा, बेटी शीमा बकरियों को चराने के लिए जंगल चली जाओ। तो शीमा ने कहा, अम्मा बकरियां ज्यादा हैं और मैं अकेली, मैं बकरियों को संभाल नहीं सकती। तो हलीमा सादिया ने कहा, बेटी तुझे तो मालूम है मैं भी बूढ़ी हूं, तेरे अब्बा भी बूढ़े हैं और कोई दूसरा घर में है नहीं, तो तेरे साथ जाएं। तो शीमा ने कहा कि मुझे मेरे भाई मोहम्मद को मेरे साथ भेज दे। हलीमा सादिया ने बड़ी हैरत से पूछा, मोहम्मद को? अभी तो छोटे हैं, इनको मैं तेरे साथ कैसे भेज दूं? तू बकरियों को संभालेगी या मोहम्मद को संभालेगी? अपने भाई को संभालेगी या बकरियों को संभालेगी? तो शीमा ने कहा, अम्मा अगर आप मेरे साथ मेरे भाई मोहम्मद को भेजोगी, मैं बकरियों को भी संभाल लूंगी, मैं अपने भाई को भी संभाल लूंगी। बीबी हलीमा के समझ में नहीं आया,
पूछा क्या मामला है। तो उस वक्त फिर शीमा ने राज खोला और फिर बताया कि एक दो मरतबा मैं अपने भाई को लेकर गई तो मैंने देखा क्या, पहली बात तो मैंने ये देखी कि बादल के एक टुकड़े ने मुझ पर, जब तक मेरे गोद के अंदर मेरा भाई था, मेरे ऊपर बादल के एक टुकड़े ने साया किया रखा। और जब कोई राहिब गुजरता था तो इस बच्चे को देखते और पूछते थे कि कोई बड़ी हस्ती है, ये कोई बड़ी हस्ती है, और पूछते थे कौन है, मैं कहती मेरा भाई है। तीसरी बात अम्मा मैंने ये देखी कि उस दिन जिस दिन मैं अपने भाई को लेकर साथ गई थी, उस दिन बकरियों ने सबसे ज्यादा जल्दी चर लिया। और सिर्फ चरा नहीं, बकरियों ने चरने के बाद मैं अपने बच्चे को, अपने भाई को अपनी गोद में लेकर बैठी थी, अपने भाई के चेहरे को देख रही थी, तो इन तमाम बकरियों ने एक घेरा डाला, वो बकरियां भी मेरे भाई के चेहरे को देखती रही। मैंने ये अजीब बात देखी कि और दिनों के मुकाबले में जब मैं भाई को साथ लेकर गई तो और बकरियों ने और दिनों के मुकाबले में जल्दी चर लिया, इसलिए मुझे मेरे साथ मेरे भाई मोहम्मद को भेजिए, बकरियां जल्दी भी चर लेंगी। ये क्या है, ये आप अलैहिस्सलाम के बरकत उस घर के अंदर दाखिल हो। ये आप अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक इस महीने के अंदर हुई, आप घर के अंदर दाखिल हुए, उस घर में बरकत, जहां पर आपका कदम रखा गया वो भी बरकत वाला, आप जिस हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर के अंदर दाखिल हुए वो भी घर बरकत वाला बन गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।